ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اپنی جگہ، اور آپ پورے پریوار کے ساتھ، اپنے پورے خاندان کے ساتھ ہیں، جبکہ آپ جنگ کے میدان کے لیے نہیں گئے ہیں اور اس کے بعد آپ کو شہید کیا گیا، ظلماً شہید کیا گیا۔ وہاں جنگ کا کوئی توازن ہی نہیں ہے، ایک طرف 22,000 کا لشکر جرار اور دوسری طرف صرف 82 یا 83 نفوس قدسیہ ہیں، تو یہ عقل ویسے بھی اس کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ وہاں پر جنگ کا کوئی معاملہ ہو۔ اس لیے آپ کے ساتھ جو بھی ظلم ہوا وہ یقیناً انتہا ہے ظلم کی، اس کے آگے اور زیادہ ظلم ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا، جو مکے کے بہت بڑے پہلوان ہیں اور جن کے طاقت اور ہمت کا حال یہ ہے کہ ان کو اسد اللہ اور اسد الرسول کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول کے شیر حضرت امیر حمزہ کا لقب ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں رہے تو آپ نے کفاروں کے بڑے معتمدین اور جو بہت وقت کے اس وقت کفاروں کے سردار تھے، ان کو آپ نے واصل جہنم کیا، جس میں عتبہ ہے، عتبہ بن ربیعہ۔ حضرت ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے ہیں، آپ کی بیوی حضرت ہندہ، جب آپ نے عتبہ کو جہنم پہنچا دیا تو اس کے بعد میں مارکہ جو ہوا ہے، اس کے اگلے سال، جس کو جنگ احد کہتے ہیں، احد کے پہاڑ سے وہ منسوب ہے، وہاں پر احد کا ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا احد سے ہم محبت کرتے ہیں، احد ہم سے محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں سرکار فرماتے ہیں کہ مدینے کے شمال میں ایک پہاڑ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو احد کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید کیے گئے اور دھوکے سے شہید کیے گئے، جن کو ایک حبشی نے شہید کیا، یعنی اس نے اپنا ایک حربہ استعمال کیا۔ حربہ مطلب اپنا نیزہ پھینک کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارا، جو آپ کے ناف کے نیچے سے لگ کر کے دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ اور بس اسی پہ نہ ہوا، بلکہ ہندہ نے، جس کے بھائی عتبہ کو حضرت امیر حمزہ نے جنگ بدر میں جہنم پہنچایا تھا، اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں حمزہ سے بدلہ لوں گی، اور اس نے ہی ابھار کر حبشی کو، اور آتا ہے تاریخ میں، حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں لکھا کہ ایک حضرت جبیر بن مطعم کے چچا تھے، جن کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، ان کو بھی حضرت امیر حمزہ نے ہی واصل جہنم کیا تھا، اس لیے کہ وہ کفر کی طرف سے لڑنے آئے تھے۔ ابھی حضرت جبیر بن مطعم اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے ہیں، انہوں نے بھی انعام رکھا اپنے چچا کا بدلہ لینے کے لیے حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر، کہ جو کوئی بھی ان کو شہید کرے گا اس کو بہت سارا انعام دیا جائے گا۔ الغرض حبشی، جو کہ جبیر بن مطعم کا غلام تھا، جبیر بن مطعم نے اس کو بہت سارا لالچ دیا کہ تم نے اگر میرے چچا کا بدلہ لے لیا ابن عدی کا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اسی طرح ہند بنت ربیعہ نے بہت سارے انعام کا لالچ اس کو دیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جنگ احد ہو رہی ہے، میں ایک پتھر کی چٹان کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا، حضرت امیر حمزہ نے طلحہ بن طلحہ کو فنار کیا، جہنم پہنچایا، اس کے بعد میں آپ نے اور کسی کو بھی جہنم پہنچایا۔ کہتے ہیں اس وقت وہ ایک مست ہاتھی کی طرح میدان احد میں حضرت امیر حمزہ چل رہے تھے، اس لیے جس طرف وہ جاتے اس طرف سے میدان صاف نظر آتا تھا۔ اور کیوں نہ ہوتا کہ اللہ کے پیارے رسول نے ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر کہا۔ کہتے ہیں حبشی کہتا ہے کہ میں اسی طاق میں بیٹھا رہا، اور جیسے ہی امیر حمزہ بے خیالی میں میرے قریب سے گزرے، میں نے اپنا حربہ استعمال کیا، یعنی میں نے ان پر وار کیا اور نیزہ ان کے مارا، نیزہ ایک طرف سے لگ کر دوسری طرف نکل گیا، اور اس کے بعد حضرت امیر حمزہ نے میری طرف دیکھا اور اس کے بعد زمین پر گر پڑے۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ جب ان کو کسی نے آواز دی ساتھ والے نے، لیکن امیر حمزہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد جو آپ کے ساتھی تھے وہ سب جنگ میں پھر مشغول ہو گئے، میں ان کے قریب پہنچا، ان کا میں نے سینہ چاک کیا، اللہ اکبر، اور سینے سے دل نکالا، جگر۔
کہتے ہیں اس کے بعد پھر وہ جگر لے جا کر میں نے ہندا بنت ربیعہ کو دیا، اس نے وہ حضرت امیر حمزہ کا جگر لے کر اپنے منہ میں ڈال کر چبایا اور چبا کر کے تھوک دیا۔ اس کے بعد کہتی ہے مجھے وہ لاش دکھاؤ جو حضرت امیر حمزہ کی، کہتے ہیں میں پھر اس کو لے کر کے حضرت امیر حمزہ کی لاش کے قریب آیا۔ اس کے بعد وہ قریب آئی اور آنے کے بعد اس نے پھر آپ کی لاش کا مسئلہ کیا، یعنی آپ کے ناک، آپ کے کان اور عضو تناسل وغیرہ، آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں وغیرہ کاٹی اور اس کو ہار بنایا۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں کس قدر وہ جفاکش عورت تھی کہ اس نے حضرت امیر حمزہ کی لاش مبارک کے ساتھ یہ سب ظلم کیا۔ اس کے بعد سب کاٹ کر کے لے کر کے وہ چلی گئی۔ حضرات محترم، یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک پر گزرا ہے کہ آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں، پیروں کی انگلیاں، آپ کی ناک، آپ کے کان، سب کچھ کاٹا گیا، آپ کا مسئلہ کیا گیا۔ حتیٰ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت امیر حمزہ کو تلاش کیا، حضرت علی نے آ کر خبر دی کہ ہاں اس حال میں نے ان کی لاش مبارک کو دیکھا۔ سرکار وہاں پہنچے اور آقا نے دیکھا تو سرکار جلال میں آ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 70 قریش کا مسئلہ کروں گا، یعنی 70 قریشیوں کو مار کر اسی طریقے سے ان کا مسئلہ کروں گا، ان کے ہاتھ، ناک، کان سب کچھ کاٹوں گا۔ لیکن اللہ کی طرف سے جبریل آئے اور اللہ نے ایک آیت کریمہ نازل ارشاد فرمائی، جس کا یہ ہے کہ آپ کو جو تکلیف پہنچائی گئی آپ صرف اتنا ہی کریں کہ آپ اسی کے حقدار ہیں اور اس سے زیادہ نہ کریں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمانے والا۔ تو سرکار نے پھر وہاں پر اپنے اس قول سے رجوع کر لیا اور سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے پھر میں معاف کر دیتا ہوں۔ حضرات محترم، یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کو شہید کرنے کے بعد ان کے پیٹ کو چاک کیا جاتا ہے، ان کی ناک مبارک، کان مبارک، آنکھیں وغیرہ، ہاتھ کی انگلیاں، پیروں کی انگلیاں سب کاٹی جاتی ہیں، اور کاٹنے کے بعد اس کو ہند بنت ربیعہ نے ان کے ہار بنا کر اور اپنے گلوں میں ڈال کر کے ناچی کودی، وہ اس لیے خوشی میں کہ حمزہ کو شہید کر دیا گیا، یہ حمزہ کی انگلیاں حمزہ کے جسم کا مسئلہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا امیر حمزہ کے فیضان سے، آپ کے فضائل سے مالا مال فرمائے، ہم سب کو آپ کا صدقہ عطا فرمائے۔ اس لیے ناظرین کرام، حضرت سیدنا امیر حمزہ کی شہادت یقیناً ایک بہت دردناک شہادت ہے، آپ کو سید الشہداء اس لیے کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، ہماری ساری نسلوں کو ان اہل بیت اطہار سے محبت رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔